اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم الحمدللہ تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف پڑھیں گے اور سورت نمبر 7 ہے اعراف کے نام سے، کیونکہ اس میں اعراف کا نام آئے گا۔ لوگوں نے اس کو دیوار اعراف کہہ دیا ہے۔ آگے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو مرد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پہچانتے ہیں، یعرفون وعلی الاعراف رجال یعرفون، تو وہ پہچانتے ہیں، تو پہچاننا، اور یعرف کہ وہ پہچانتے ہیں، یعرفون وہ پہچانتے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب جو لکھا ہوا ہے، انزل نازل ہوا، الیک تیری طرف، فلا پس ہرگز نہیں، یکن ہو، فی صدرک تیرے اندر، حرج کوئی تنگی، من ہو اس سے، کہ یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ جو الف لام میم صاد لکھا ہوا ہے، یا الف لام را آتا ہے، یا ہا میم عین سین کاف آتا ہے، جو بھی اس طرح کی باتیں آتے ہیں، اس کے بعد یہی بات لکھی ہوئی آتی ہے کتاب کی۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تیرے اندر ذرا سی بھی تنگی نہ آئے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ لتنذرا، تاکہ تو ڈرائے بھی ساتھ اس کے، وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے جو لکھا ہوا ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ جو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ ہوئی ہے، یہ نصیحت ہے۔ اتبعوا، یہ وہی بات آ رہی جو سورہ انعام میں حکم ہوا تھا، اور یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے۔ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو نازل ہوا تمہاری طرف، الیکم مطلب بولے میری طرف کیا نازل ہوا؟ ما انزل الیکم، تمہاری طرف نازل ہوا، یہ قرآن کی بات آ رہی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، تمہاری طرف نازل ہوا ہے، تمہارے اوپر نازل نہیں ہوا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پالنے والے کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، اور ساتھیوں کی، اولیاء ولی کی جمع، تو مطلب صرف قرآن کی پیروی کرو، اور لوگ جائیں بہاڑ میں جائیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم جو ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وکم من قریہ، اور کتنی بستیوں میں سے، اہلکناہا، کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فجاءہا باسنا، پس آیا ان پر، باسنا ہماری سختی، بیاتن رات میں، او ہم قائلون، یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ فما کان دعواہم، پھر ان کا اور کوئی دعویٰ نہیں تھا، کوئی پکار نہیں تھی، اذ جاءہم باسنا، جب آیا ان کے اوپر ہماری سختی، الا، صرف یہ کہ ان قالوا، وہ یہ کہتے بنے، انا کنا ظالمین، کہ ہم لوگ تو وہ لوگ تھے جو ظالم لوگ تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم، رسول بھیجے گئے طرف ان کے، کہ جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ہم ان سے کوسچن کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم کوسچن کریں گے ان سے بھی جن کو ہم نے بھیجا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم ان کے اوپر قصہ کریں گے، بعلم، نالج کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں ہیں۔ ہم ان کو بتا دیں گے تم لوگ یہ کرتے تھے، تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا تو اس نے یہ بات کی تھی، تم نے آگے سے یہ کہا، یہ مسئلے مسائل کیے، ہم غائب نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور جو وزن ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن سچا ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، بس جس کے بھاری ہوں گے وزن، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے ہلکے ہوں گے وزن، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو نقصان میں ڈالا۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ظلم کرتے تھے مطلب شرک کرتے تھے، ان الشرک لظلم عظیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین میں دسترس دی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے معیشت ٹھہرائی، وَجَعَلْنَا، ہم نے ٹھہرائی، لکم تمہارے لیے، فِيهَا بیچ اس کے، معائش، معیشت ٹھہرائی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم لوگ شکر ادا کرتے ہو۔ دیکھو صحیح نا، انسان اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق، اور خود کی ذات میں کریٹر ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، نئی سے نئی چیز بنا رہا ہے، بلڈنگیں کھڑی کرتا ہے، لگاؤ، ہر چیز بنانے پہ لگاؤ۔ اگر اوپر سے دیکھو تھوڑا سا، جیسے ہم ویو لیتے ہیں اوپر سے، تو وہاں سے کنٹینیو نظر آ رہی ہے کہ یہ روڈ بن رہا ہے، اتنا بن گیا، یہ انڈر پاس بن رہا ہے، یہ پل بن رہا ہے، یہ ریلوے ٹریک بن رہا ہے، یہ پلازا بن رہا ہے، یہ بلڈنگ بن رہا ہے، پھر ساتھ دوسرا ایک اور پلاٹ میں جنگل ہے، اس کو کاٹ رہا ہے، وہاں پھر بنانے پہ لگا ہوا ہے۔
قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے معیشت بنائی. وہ ایک بندے نے پلاٹ خریدا, اب وہ اس نے کٹوانے کے لیے دوسرے بندوں کو بتا دیا, اب جو کاٹ رہے ہیں ان کا روزگار لگ گیا. پھر جو کھدائی کرنے والے کرینیں آئیں گی ان کا روزگار لگ گیا. پھر وہ جو بھرائی کرنے والے لوگ آئیں گے ان کا روزگار لگ گیا. پھر بنانے والے لوگ آ گئے, پھر پلستر کرنے والی مشینیں آ گئی ان کا روزگار لگ گیا. پھر بجلی والے آ گئے, پھر اس میں دفتر کھل گئے, وہ ان لوگوں کا کاروبار بن گیا. پھر ان دفتروں میں لوگ نوکریاں کرنے والے آنے لوگ ان کا کاروبار بن گیا. پھر ان لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے پرانے زمانوں میں اخبار دیتے تھے, پھر انٹرنیٹ لگانے والے آ گئے ان کا کاروبار بن گیا. نظام کریٹ کیا. تعالیٰ کہ میں نے بنایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تم لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے, اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ہے, شاکرن علیمہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یعنی شکر کا اپوزٹ ہے کفر. تم لوگ انکار کرتے ہو, مانتے ہی نہیں ہو کہ یہ سب ہم نے کھڑا کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, ہم نے تم کو پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایسے نہیں کہ گندا سا بنایا تھا اور پھر اس کی کیا کہتے ہیں پہلے منہ اور طرح کے, جیسے ہم کوئی مورتی بنائیں تو ہم بولیں کہ میں نے بنا تو دیا ہے, میں نے بنا تو دیا ہے, اب پھر میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں, کہ اس کا ناک سیدھا کر رہا ہوں, پھر اس کی آنکھ سیدھا کر رہا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. صَوَّرْنَاكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جیسے کہا نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کو سنوار دوں. اس کو ڈیفائن کر رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس میں پھونک دوں خود کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کو سنوار دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں پھونک دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, کیا تیرے اندر میرے اندر روح پھونکی ہے. کہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کو بنایا اور اس میں پھر اس کے اندر روح پھونکی اور اس کو پھر آنکھوں والا, کانوں والا اور دل والا بنایا. روح پھونکی. اب وہ ایک فینومینا بن گیا نا روح کی, کہ اب ہم ایک کام کر رہے ہیں, ایک سسٹم کے ساتھ ایک سسٹم چل رہا ہے. ایسی ہے کہ تو ایک یہ کھجور کھائی نا, کھجور کھائی, اب گٹلی ہاتھ میں پکڑ لے, گٹلی ہاتھ میں پکڑ لے. بندہ بولے یہ کیا ہے, بارش تو ہو رہی ہے زمین پر, مٹی سے کھجور کا پودا نہیں نکلے گا. اس کو ڈالو گے اندر تو پھر جب اس کو ایسے انوائرمنٹس ملیں گے, ایسا ٹمپریچر, ایسا پریشر, ایسے حالات ملیں گے کہ یہ جو ہے یہ اس میں سے جڑ نکل جائے گی اور اوپر سے پودا نکل جائے گا, یہ پھر نکل جائے گا. پھر اس کے اندر اس نے سارا لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ درخت نکلے گا کھجور کا, پھر اس پہ کتنی کھجوریں لگیں گی, کس عمر میں جا کے لگے گا, کیسی اس کی کھجور ہوگی, یہ بیج کس نسل کا ہے, وہ سب وہ اس کو پتہ ہے. اب اس نے بنا دیا نا, اب ہیومن ایک کام سے کام کر رہا ہے کہ اس نے آنکھوں سے دیکھنا ہے, اس نے کانوں سے سننا ہے اور یہ کرنا ہے, اپنی مرضی چلا آتا ہے, اپنی مرضی چلاتا آتا ہے. جس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور اس کو سنوار دیا, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مریم جو تھی کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحَنَا, ہم نے پھونک دی اس میں ہماری روح. اللہ تعالیٰ نے حکم ڈال دیا کہ اس نے بچے کو جنم دیا, اور اس جو بچہ آیا اس کی مدد کی روح القدس سے. نبی علیہ السلام کے لیے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, روح اس کی طرف وحی کرتی. اب وہ جو ہیں وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک روح ڈال دیا. وہ روح ایسا ڈال دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے, اس کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے, وہ اللہ کے کنٹرول میں آ گیا ہے. جبریل, روح القدس جبریل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس قرآن کو روح القدس نے نازل کیا ہے, اور تعالیٰ نے کہا کون ہے جبریل کا دشمن جس نے اس کو نازل کیا. تو جبریل جو ہے وہ سم تھنگ ریلیٹ ود روح, روحانی چیز ہے. روح القدس, قدس پاورفل, طاقت, سپریم چیز ہے, کہ وہ روح القدس ہے. اب وہ ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے, وہ بہت ایکسٹریم کی چیز ہے. اور ہم نے جو نارمل کام کر رہے ہیں کہ یہ نفس ہے یہ زندہ ہو جائے, اللہ کے حکم سے روح ہے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی, کہا تمہیں علم کم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو چیز تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو تم سے لے جائیں. سورہ بنی اسرائیل میں. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ انسان نہیں بول سکتا, انسان اس کو پہنچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے چیلنج دے دیا
کہ جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی جن ہیں اگر اس بات پہ جمع ہو جائیں، اسی آیت کے ساتھ کنٹینیو چل رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی، تو اس قرآن کی مثل لے کے نہیں آ سکتے، اس قرآن کی مثل لے کے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کہا ہوا ہے، یہ اللہ کا کہا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ بول رہے ہیں نا کہ اللہ نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا، یہ جو جملے بول رہے ہیں نا یہ غلط لوگ بول رہے ہیں، مسجدوں میں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، وہ خود کو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی طرح کا سمجھ رہے ہیں کہ زبان پہ آ گئے اور اس نے کہا کہ اللہ کے ہونٹوں سے نکلا، اللہ کی زبان سے نکلا، وہ ایک غلط لائن پہ جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے ریویلڈ کیا ہے پروفٹ محمد کے اندر، جب اس کے اوپر آیا ہے اللہ کا بھیجا ہوا، دین ہی کالڈ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہے، کہ محمد جو بات کہہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے نا کہ ثم صورناکم، ہم نے اس کو درست کیا، اور ویسے اگر تمام ہیومنس کو آپ دیکھ لو گے، تمام ہیومنس کو دیکھ لو گے، تو جب اس کو ایز اے انسان دیکھو گے کہ وہ مخلوقات جو دکھتی ہیں تو وہ تمہیں دوسری مخلوقات سے سب سے سنوری ہوئی نظر آئے گی۔ اس زمین کے اوپر کہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، دوسری جگہ کہا کہ ہم نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ ٹھہرایا، جو ہم یہ پڑھ رہے تھے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، سورہ انعام کی جو آخری آیت آئی تھی، خلائف الارض، زمین کے اوپر خلیفہ بنایا، اپنا نائب نہیں بنایا۔ یہ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ تم کو اپنا نائب بنایا، بالکل ایگزیکٹ غلط ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ پاگل ہو گئے، اللہ کا کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے، نائب کو کہتے ہیں اسسٹنٹ، اٹینڈنٹ، نائب قاصد کہتے ہیں اس کو، ہم کہتے ہیں جنرل اٹینڈنٹ۔ اللہ کا کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے۔ جیسے تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ مال خرچ کرو جس کے اوپر میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، قرآن کی آیت ہے، جس کے اوپر میں نے تمہاری دسترس دی ہے، تمہارا اپنا مال ہے۔ تو زمین کے اوپر انسان کو دسترس دی، جہاں جاؤ گے، جن آفیسز میں جاؤ گے، جہاں پہ جاؤ گے، وہاں انسان کام کر رہا ہوگا۔ کہیں تم یہ نہیں دیکھو گے کہ کچھ بیلوں نے انسان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا اور انہوں نے انسان گاڑی بنا کر اور اس کے پیچھے ہل لگا کے بیلوں نے انسان کو کہہ دیا کہ اس کھیت میں ہل چلاؤ۔ انسانوں نے بیلوں کو لگایا، آ جاؤ، ان پہ ہل چڑھایا اور کہا کرو۔ انسانوں نے گدھا گاڑی بنائی، گدھے کو لگایا پیچھے۔ انسانوں نے کتے کے گلے میں پٹا ڈال کے دروازے کے باہر بٹھایا۔ انسانوں نے وہ گھر میں بلی بٹھا دی، وہ آگے پیچھے سارا کام کر رہی ہے جو وہ اس کو ٹاسک دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس پر اہمیت، تو دوسری تمام مخلوقات سے۔ اور پھر جب ہیومن کی بات آئے گی تو ہیومن میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو سنوار دیتا ہے اور اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے تو وہ تمام انسانوں کے اوپر سپریم ہو جاتا ہے۔ جس کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وہ کہا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور ٹھہرایا۔ اور پھر کہا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے طاقتوروں سے کہا، پھر ہم نے طاقتوروں سے کہا جو ملکیت رکھتے ہیں، جو مالک ہیں، اسجدوا لآدم، خود کو آدم کے آگے سرنڈر کرو، جھکا دو خود کو آدم کے آگے، سرنڈر کر دو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس نے، لم یکن من الساجدین، وہ نہیں ہوا سجدے کرنے والوں سے۔ کیا اب ہو گیا؟ نہ اس وقت ہوا تھا نہ ابھی ہے، وہ ساجدین میں سے لم یکن من الساجدین۔ قال، اللہ نے کہا ما منعک، کون سی چیز تجھ کو منع کرتی ہے، اللہ تسجدا، کہ تو نہیں خود کو سرنڈر کرتا، سجدہ کرتا، اذ امرتک، کہ جب تجھ کو میری طرف سے آرڈر ہے۔ تو سجدے کا مطلب ہی کیا ہو گیا؟ امرتک، کہ تجھے میں نے اس چیز کا امر دیا ہے تو کیوں نہیں خود کو جھکاتا۔ قال، کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے انا خیر من۔ تو جب انسان اللہ کے آگے سجدہ کرے گا تو اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا مطلب کیا؟ خود کو اس سے زیر کر دے گی، یہ نہ کہے کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو پیدا کیا نار سے۔ یہ لفظ نار ایکچوئل جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ نور ہی ہے، نون واو رے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے، کہ میں ناری ہوں کہ نہ دکھنے والی چیز ہوں، نور ہوں کہ نہ دکھنے والی چیزیں۔ اور یہ جو ہیں ابھی دیکھو، یہ آپ کو جو بھی آپ کے سامنے یہ اینیملس آتے ہیں وہ اسی طریقے سے گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو آپ مارو گے اس میں سے بلڈ نکلے گا، خون۔ اپنے آپ کو بھی چوٹ مارو گے تو اس میں سے خون نکلے گا اور آپ کو گوشت نظر آئے گا۔
کہا اللہ نے فَاہْبِطْ مِنْہَا، یہاں سے نکل جا، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تجھ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ تو یہاں رہ کے تکبر کرے۔ ابھی ایک بکرا دوسرے بکرے کے ساتھ شیطانی کر رہا ہے نا، کرتا ہے نا شیطانی، اسی طریقے سے کوئی دوسرا جانور بھی اس کے ساتھ شیطانی کرتا ہے۔ پھر کچھ اینیملز میں اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہاں دوسرے جو شیطانی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو آ کے پھر مارتے ہیں۔ کتوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، کوئی دوسرا کتا آ جاتا ہے، وہ دوسرے کتوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، پھر سارے کتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بلی آ رہی ہوتی ہے، وہ کہیں پرندے وغیرہ ہوں کوئی کرنے لگے تو دوسرے پرندے جو ہیں وہ شور مچا دیتے ہیں، بلی آ گئی، وہ چیخنا شروع کر دیتے، پتہ چل جاتا ہے کہ جی بلی ہے، گزر رہی ہے وہاں سے، اور کچھ پرندے اس کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں، ہم نے خود دیکھا۔ تو انسان جو ہے وہ ان سب سے سنوری ہوئی چیز ہے، ایسی مخلوق انسان دکھنے والی چیز۔ انسان انی آنست نارا، لفظ ہے آنس، الف نون سین ہے نا، خارجہ خرج تو، صدقہ صدق تو، آنس تو ویزیبل دکھی، اور جن جو انویزیبل ہے۔ اب اس کا یہ مطلب انسان میں آپ کو بہت سے کنگڈمز نظر آ رہے ہیں، پھر ہر کنگڈمز میں ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں۔ اسی طریقے سے جو نہ دکھنے والی مخلوقات ہیں ان کے ڈفرینٹ کنگڈمز ہیں، اور ہر کنگڈمز کی ڈفرینٹ وہ ہیں، وہ اسپیشیز ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ کا بنا ہوں، ہے نا، ہوا پانی مٹی اور آگ، ہوا پانی مٹی اور آگ۔ وہ کہتے ہیں وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا، نکل جا یہاں سے، فَمَا يَكُونُ، نہیں ہے تیرے لیے، أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا۔ اب کیا انہوں نے ملائکہ نے پہلے، یہ تو ابلیس نے بات کہی نا، جو انہی میں سے تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا تھا جب ہم سورت نمبر 2 پڑھ رہے تھے، تو ملائکہ نے کہا کہ جو تو اس کو پیدا کرے گا وہ زمین پہ خون خرابہ اور فساد کرے گا۔ کیوں کہا؟ وہ پہلے کیا انسانوں کو جانتے تھے؟ حالانکہ جب ان سے ان چیزوں کے متعلق کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا ہم وہ چیز نہیں جانتے جس کا تو نے ہمیں علم نہیں دیا۔ دین وائی ہی کلیم، انہوں نے کیوں دعویٰ کیا کہ جس کو تو بنائے گا وہ زمین پہ خون خرابہ اور فساد کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے چیزیں پیش کی تو انہوں نے کہا ہم تو وہ جانتے ہیں جس کا تو نے ہمیں علم دیا۔ کیا اللہ نے ان کو اس چیز کا علم دیا تھا کہ میں زمین پہ بنا رہا ہوں؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ زمین پہ جو مخلوقات بس رہی ہیں، جو انسان آلریڈی موجود ہیں، جو بھی دکھنے والی مخلوقات ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، الٹی سیدھی بات ہے، حرکتیں کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں زمین کے اوپر انسانوں کو ان کے ظلم پہ پکڑنا شروع کر دوں تو زمین پہ کسی دابہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان شر الدواب، بے شک سب سے برے دواب، اینیملز۔ لفظ دابہ کا مطلب ہے چلنے والا، موو کرنے والا۔ اللہ نے کہا سورج و چاند دائبین، چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر موو کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو سب سے برے چلنے پھرنے والے نا دابہ، وہ ہیں جو سم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اندھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت گندا آدمی ہے، یا ایک آدمی جو گونگا ہے، نو۔ اس سے مطلب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی بات کو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ دیکھ نہیں پا رہا کہ اللہ کون ہے، دیکھا نہیں ہے، ایک ہے اور بھی ہیں، وہ جس کے آگے اللہ تعالیٰ کی بات رکھیں، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بخاری شریف میں کیا آیا، حدیث رسول میں کیا آیا، وہ بہرا ہے، گونگا ہے، اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے برے وہ ہیں، تو وہ اس کو اس کے ساتھ لکھا۔ پھر تعالیٰ نے کہا کہ ما من دابۃ فی الارض، زمین میں جتنے بھی دابہ ہیں، زمین میں جتنے بھی دابہ ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اسکرپٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، پھر تم سب کے سب جمع کیے جانے والے طرف اس کے، پچھلی صورتیں پڑھ کر آئے۔ تو یہ خوش فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ ہاں، اشرف المخلوقات ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں آیت لکھی کہ ہم نے بنی آدم کو بہت ساری مخلوقات جو ہم نے پیدا کی اس میں فضیلت دی، سب کے سب پہ نہیں، میجورٹی پہ، اکثر ہی۔ قرآن میں جو لفظ آیا کرمنا، ہم نے اس کو عزت دی، کیونکہ اب دیکھو نا کہ جو ویزیبل جو اتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی ویزیبل مخلوقات ہیں، اس میں صرف ہم ہیں جو لباس پہنتے ہیں۔ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم، انسان کر کے نہیں کہا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی، آگے بتائے گا، تبھی تو یہ فضیلت بیان کر رہا تھا، آگے بتا رہا ہے۔
تو اس نے تکبر کیا، خود کو بڑا جانا کہ میں تو دکھنے والا نہیں ہوں اور یہ تو دکھنے والی مخلوق ہے، میں تو لائٹ بیس ہوں، تو لائٹ بیس ہوں، اور یہ تو مٹی کی خاصیت ہے، مٹی کبھی بھی ایسی نہیں کہ بولو کہ مٹی لے کر آؤ، بولو کہ یہ ایسی مٹی جو دکھتی نہیں، نو، مٹی دکھے گی، مٹی دکھے گی، لائٹ نہیں دکھے گی۔ تو مٹی اور پانی، مٹی اور پانی کے وجود سے جا کے، اور وہ اس کو تعالیٰ نے کہا من نار السموم، من نار السموم، اور اس کو من حمأ مسنون، حمأ پانی اور مٹی کا ملاپ، کیچڑ کو کہتے ہیں۔ کیچڑ، جب بھی کیچڑ بنانا کیسے بناؤ گے کیچڑ؟ اس میں ہوا نہیں ڈالو گے، مٹی کو جلاؤ گے نہیں، مٹی میں پانی ڈالو گے۔ اب یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ وہ گارا بناتا رہا، فرشتوں کو کہا زمین سے اٹھا کے، یہ وہ لوگ ہیں جو زن کی پیروی کرتے ہیں، خراسون، جو اٹکل دوڑاتے رہتے ہیں۔ تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس بات کو مانو اور خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرو۔ وہ اس نے بتایا، اس نے تمہیں کیسے بنایا، وہ جب ہم پڑھتے آتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو کہا فخرج، تو یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، تو چھوٹے لوگوں میں سے ہے، تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو چھوٹے میں سے ہے۔ قال، اس نے کہا انذرنی، مجھ کو ڈھیل دے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھنے کے دن تک۔ دوبارہ اٹھنے کا دن کب آئے گا؟ جب سب مر جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھیں گے، سب مر جائیں گے اور پھر دوبارہ اٹھنے کے دن تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی۔ دوبارہ اٹھنے کے دن تک، جو دوسری سور پھونکی جائے گی تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے۔ انذرنی، ہاں، نظر کر، مجھے ڈھیل کر۔ یہ دیکھا نا دوسری جگہوں پہ بھی بہت جگہ آتا ہے۔ قال انک من المنذرین، بے شک تو نظر دیا گیا میں سے ہے، ڈھیل چھوٹ دیا گیا میں سے ہے۔ قال، اس نے کہا فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اغوا کیا، لأقعدن، میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ ایکچوئل کیا تھا، ایکچوئل کیسے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ کوئی حکم ہے؟ یہ حکم ہے؟ یہ جو بات آ رہی ہے یہ کہ حکم تو نہیں ہے نا، یہ حکم نہیں ہے۔ حکم جو ہوتا ہے کہ ڈو اینڈ ڈونٹ، کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو۔ یہ جو بات آ رہی ہے اس کی ایکچوئل تعویل کیا ہے، یہ کس طریقے سے ہوا تھا، کیا حساب کتاب تھا، کیا پیرامیٹرز تھے، وہ کس طرح تھا، وہ کس طریقے سے بول رہا تھا، کہاں پہ تھا، اسکرپٹ ہے یا ہوا یا ہو رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا لأقعدن، میں بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، صراطک، تیرا رستہ، المستقیم، سیدھا، وہ کہہ رہا ہے جو تیرا سیدھا رستہ ہے اس کے لیے میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ضرور ان تک آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ بڑے بادشاہ بن جاتے ہو، پاورفل والے، کوئی ڈائریکٹر بن جاتے ہو، کوئی جرنل بن جاتے ہو، کسی آرمی کی کمانڈ آپ کو مل جاتی ہے، آپ 3-4 بندے لگاتے ہو کسی کام کے لیے، دوسرا بندہ کہتا ہے میں تیرے بندے اٹھا لوں گا یہاں سے، آپ بولو گے سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں، یا اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے، احسان کر رہا ہے تمہارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اسے کہا پورا زور لگا، پورا زور لگا، تیرے پیچھے وہی لوگ چلیں گے جو تیری پیروی کرتے ہیں، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، دوسری جگہوں پر آ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو تیرے بندے ہیں اس پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ یہ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ تجھے مجھے بتایا جا رہا ہے، یہ اسکرپٹ ہے، اسکرپٹ ہے جو پورا ایک نظام چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو رحمان کے ذکر سے اندھا بنتا ہے میں شیطان اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں، جس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے انہم کہ وہ اس کو یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکے رکھتا ہے اس کو اللہ کے راستے سے۔ اب بندہ بولے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا، سزا مل گئی نا، اس کو سزا مل گئی،
جیسا نکفر عنہم سیئاتہم، ہم ہٹا دیتے ہیں ان سے ان کی برائیاں. کب ہٹاتا ہے؟ جب وہ خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا. جب وہ کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ کام کو دور کرتا ہے. ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم. پہلے ایکسیپٹ تو کر، پھر اللہ تعالیٰ تجھے سیدھے راستے پہ لے کر آئے گا. کوشش تیری ہی ہوگی. جب تو ہی یہ کر رہا ہوگا نہیں بھائی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر میں اس کو اسی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہوں. نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جس طرف اس نے خود کو موڑا ہم اس کو اسی طرف موڑ دیتے ہیں. جاؤ اس طرف. صراطک المستقیم سے مڑ گیا تو نولیہ نے موڑ دیا اس کو. ما جس طرف وہ گیا اور اس کو آگ میں ڈالیں گے. تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو ان میں سے نہیں پائے گا اکثر کو شکر کرنے والا. یعنی اکثر کو تو یہ دیکھے گا، اکثر میکسیمم میجورٹی جو ہے وہ اس میں سے کافر ہوگی. میجورٹی کافر ہوگی، وہ یہ دلیل سے کہہ رہا ہے. اب اس کے حساب میں کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 50 دن بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کون سا دن چل رہا ہے اس کے حساب میں وہ کتنے دن کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دیا، دوبارہ اٹھنے کے دن تھا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن جو تم کاؤنٹ کرتے ہو وہ 1000 سال کا ہے. مریم علیہ السلام کے بیٹے کو گزرے جو لوگ جو کاؤنٹ کر رہے ہیں نا 2023 سال ہو گئے، تو 2.23 2024 چلا 2.24 ہوا. 2 دن اور اوپر کیا کہتے ہیں، تیسرا دن بھی نہیں ہوا. 24 صرف 2 دن ہوئے ہیں. اور جو ابراہیم علیہ السلام کا 7000 بیفور کرسٹ بتا رہے ہیں تو 7 دن ہوئے ہیں. ہمارے لیے ہے نا حساب کتاب جو ہم چل رہا ہے اتنے اس سسٹم سے چل رہا ہے. اس کو ایک ڈیوٹی پہ لگایا، اس نے کہا کہ نہیں میں بڑا ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو میں زندگی دے رہا ہوں، پھر جب تک میں ان کو ماروں گا تو پورا زور لگا، دوبارہ اٹھنے کے دن تک تجھے مہلت ہے. اور اس نے کہا تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ ہے جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے، داخل ہو جاؤ اس کے اندر. سورہ یاسین میں کہا کہ تم میں سے اکثریت کو وَلَقَدْ أَضَلَّ گمراہ کر دیا مِنْكُمْ تم میں سے جِبِلًّا كَثِيرًا، جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. عقل نہیں تھی تمہارے اندر، وہ لگا ہوا اپنے کام میں سے. تعالیٰ نے تمہیں کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن پکڑو. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم نہیں دیکھ سکتے. پھر آگے ننگے ہونے کی جو بات آئے گی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے آدم کے بیٹو کہ شیطان تم سے لباس نہ کھینچ لے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کا لباس کھینچ لیا. تمہیں ایک بات بتائی، اگر میں اس کو سٹوری کہوں گا بہت لوگوں کو برا لگے گا. تمہیں ایک بات بتائی، قرآن میں بار بار بتائی ہے، 6-7 دفعہ بتائی. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں. کوئی جتنے سے بڑا پارسا حاجی یا کوئی پرائم منسٹر یا کوئی جرنیل ہے، وہ بھی جب اپنے کمرے میں خلوت میں جاتا ہے، لباس چینج کرتا ہے، وہ مخلوق اس کو دیکھ سکتی ہے. یا کوئی خاتون ہے یا کوئی عورت ہے، کوئی بہت ہی پارسا ہے، کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی، بہت ہی اوپر کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوا و قبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان کے لیے یہ چیز معنی نہیں رکھتی، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تم سے ہم کب ننگے ہوں گے؟ ہم تب ننگے ہوں گے جب ہم، ننگے ہونے کا مطلب ہے ایکسپوز ہونا. ہم کہتے ہیں نا کہ آج میں اس کو بھری محفل میں ننگا کروں گا. وہ اس کے کپڑے نہیں اتارے گا، اس کے کپڑے نہیں اتارے گا، اس کو ایکسپوز کرے گا. تو یہ پوری محفل ہے، پورا جہان ہے. اس میں انسان کو فضیلت دی ہے کہ زمین پہ خلیفہ بنایا، دسترس دی. تو انہوں نے کہا ہم ہیں نا، انہوں نے کہا، ملائکہ نے کہا، طاقتوروں نے کہا ہم ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فقیر دی، تو جب یہ ایک انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے تو انسانیت کا قتل ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے انسان.
جب یہ انسان اپنے ہی دو جننے والوں کو، ماں اور باپ کو، والدین، ان کو مارتا ہے، اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے باپ کے ساتھ اونچی زبان سے بات کرتا ہے، تو وہ ننگا ہوتا ہے۔ جب یہ انسان اپنے پالنے والے کو رب نہیں مانتا اور دودھ کے اندر سے آگے پیچھے دیکھ کے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کہتا ہے اللہ کون ہے دیکھنے والا، اور اس کے اندر بالٹی بھر کے پانی ڈالتا ہے، تو وہ ننگا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کسی بے سہارا کا مال ہے، کہتا ہے کوئی نہیں ہے اس کے، تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یتیم، کہتا ہے اس کا مال میں اٹھا لیتا ہوں، اس کے آگے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر جب وعدہ کرتا ہے تو کہ میں یہ کام کروں گا، اور پھر اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کون سا وعدہ، کون اللہ سے جو وعدہ کیا، چھوڑا دیکھا جائے گا بعد۔ اور جب اس کو انصاف کی کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ آیا، وہ پیسے لے کے کہتا ہے نہیں اس کی غلطی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، تو وہ غلط ہے، وہ ننگا ہوتا ہے، ایکسپوز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آگے چل کے کہے گا کہ اے آدم کے بچوں، شیطان تم سے اس طرح لباس نہ کرے جیسے تم سے ان کے ماں باپ سے لیا، تو ان کو ایک چیز سے منع کیا تھا کہ یہ چیز نہ کرنا، یہ چیز نہ کرنا، انہوں نے وہ چیز کی، ایکسپوز ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت کریں۔ انسان آج ان چیزوں کے نام بتا رہا ہے، آج ان چیزوں کے نام بتا رہا ہے۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اور کام پہ لگایا، ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ ہر چیز کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ہر چیز کی ڈیوٹی لگایا ہے۔ تو انسان اگر سمجھنے کی کوشش کرے، کتے کو تم تو ایک ہڈی ڈالتے ہو تمہارا فرما بردار ہو جاتا ہے، اور ایک انسان اپنے بچے کو پال پال کے اتنا بڑا کرتا ہے، وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے آگے وہ خنزیر بن جاتا ہے، انہیں گھر سے نکال دیتا ہے۔ کتا یہ کام کبھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع کیا تمہارے، وہ یک سردی میں باہر بیٹھا رہے گا، تمہاری ڈیوٹی دیتا رہے گا۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، نکال رہے ہیں، وہ ٹچ کر رہے ہیں سارا کچھ، وہ وہاں سے جی بیلجیم میں اس کا بھائی بیٹھا ہے، اس نے ویڈیو کانفرنس کال ملا لی، دوسرے کو وہاں سے جی کراچی سے بیٹھا اس کو اٹھا لیا، تیسرا ادھر ایجپٹ میں بیٹھا اس کو اٹھا لیا، اب تینوں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہیں۔ ایکسپلور کیا نا اس نے، جب اس نے ایکسپلور کیا تو یہ جو کوئی سپر نیچرل چیز نہیں تھی، ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو آج کی ڈیٹ میں ہمیں سپر نیچرل لگ رہی ہیں، مگر جیسے جیسے انسان، کہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری کی ساری ہیومنس میں اس نے انسرٹ کر دی ہیں، ڈال دی ہیں۔ اب جب یہ جیسے اس کو ایکسپلور کرے گا، جیسے جیسے اس کو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِي الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے جیسے وہ اس کو وہ خود کو سنوارتا رہے گا، یہ اوپر نکلتا رہے گا، بہت آگے جائے گا۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اپنی بیوی لے جاتے ہو، وہ ڈاکٹر اس کو بے لباس کرتا ہے، اس کو ننگا کرتا ہے، وہ بندہ بولے کہ وہ ڈاکٹر نے تو شرمگاہ دیکھ لی، وہ اس نے آپریٹ کرنا ہے، بیبی نہیں ہو رہا، نیچرل طریقے سے نہیں ہو رہا، کتنی دفعہ جو گائے بھینس کا نہیں ہو رہا تو پھر وہ جو جانوروں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو بلا کے لانا پڑتا ہے، وہ ہیلپ کرتا ہے۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ پاگل بن کے لے کے وہ عورت کو زچگی ہو رہی ہے، جی میں نے جی اس کی شرمگاہ نہیں دکھانی، میں نے تو جی اس کو لے کے نہیں جانا ہاسپٹل میں، یہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، مرتی ہے تو مرے، بچہ جننا ہوگا تو جنے گا۔ جاہل انسان۔ اب وہاں وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تو وہ کیا، ڈاکٹر کو وہاں شیطان نے اس کو ننگا کر دیا، وہاں پہ شیطان تمہیں ایکسپوز کر رہا ہے جو تم لے کے نہیں جا رہے، کہ دیکھو اس میں عقل نہیں۔ مطلب بولے کہ نہیں وہ فیمیل ڈاکٹرس ہوتی ہیں، ساری فیمیل، وہ بھائی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پھر وہ جینٹس کو بلاتے ہیں، اور جینٹس کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر عورت آتی۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ننگے پن کا مطلب کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ننگے پھرو۔ قرآن کی جو الفاظ ہیں، جہاں سے پہلے بات سٹارٹ ہوئی کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ روح ہے، روح۔ اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اس کو یہ سمجھ اس کو آئے گی جو باقی لوگوں سے چھوڑ دے گا خود کو، اور صرف خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرے گا، تو اس کو مانے گا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور اس نے مجھے سمجھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الرحمن علم القرآن، وہ خود کو ڈیفائن کر رہا ہے، خود کی تعریف کر رہا ہے۔ الرحمن آگے بتا رہا ہے کہ رحمان کون ہے، علم القرآن، کیسے، خلق الانسان، جس طرح اس نے انسان کو پیدا کیا۔ کیا انسان کو کسی اور نے پیدا کیا؟ جس طرح انسان کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، اسی طریقے سے قرآن کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ مطلب خود قرآن پڑھو گے تو آگے تمہیں قرآن سمجھ مولوی جی کے پاس جانا پڑے گا،
مولوی کون ہے؟ جس طرح رحمان نے انسان کو پیدا کیا، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، علمہ شدید القوا، علمہ البیان، علمہ اس کو سکھایا ہے بیان بینات سے. وہ پہلے اس کو مانے تو صحیح، تو وہ خود سارا کے سارا دکھائے گا. وہ شیطان کے چکر میں پڑ رہا ہے، اچھا پھر کیا ہوا تھا، ابلیس نے کہا تھا وہ کہاں تھا، کون سی مٹی سے بنایا تھا، پھر کیا ہوا، کس شکل میں آیا تھا. یہ تو وہی بات ہو کہ گھر میں آگ لگ گئی تو فائر بریگیڈ کو بلایا جائے، بجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ بولیں کہ نہیں آگ کس نے لگائی ہے، پہلے یہ بتاؤ، انکوائری بٹھا دیں، جب تک پورا گھر جل کے خاک سر ہو جائے گا. تو بات بڑھ رہی ہے، تو اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے شکر کرنے والے بہت کم پائے گا. تو اس کو یہ بات کیسے پتہ تھی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے کہ یہ تمہیں بتا رہا ہے. اللہ نے کہا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، مذعوما مدحورا، ذلیل اور مدحورا دھتکارا ہوا. لمن تبعک منہم، البتہ جو تبعک تیرے پیچھے چلیں گے، منہم ان میں سے، لأملأن میں بھروں گا جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب کے سب کو جہنم سے میں بھروں گا. ویا آدم اور اے ہیومن، اسکن تو ٹھہر، انت تو، وزوجک اور تیرا جوڑا، الجنہ باغ میں، فکلا پس کھاؤ تم دونوں، من حیث شئتما جہاں سے تم کا جی کرتا ہے، ولا تقربا ہذہ الشجرہ اور ایک ان کو چیز بتائی ہے، ایک چیز بتائی ہے. انسان کا سارا معاملہ کس سے؟ کھانے سے. کھانے میں انسان سب کچھ آگے پیچھے کرتا ہے. لڑائی جھگڑا کہاں سے آتا ہے؟ یہ تیری یہ میری. انسان کا کام کیا ہے؟ کہ کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے. ایون کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ میری باتیں مانیں گے جنت میں جاؤں گا میں تمہیں انار دوں گا، انگور دوں گا، تمہیں شراب دوں گا، پینے کے لیے چیزیں دوں گا، تمہیں دودھ کی نہریں دوں گا، تمہیں ماکھو دوں گا، تمہیں زیتون دوں گا، تمہیں کھجوریں دوں گا. انسان کی فطرت ہی یہ کھاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سب بتا رہا ہے کہ میں نے آدم کو کہا کہ تو اور تیرا جوڑا یہاں پہ رہے اور اس درخت کے قریب مت جاؤ. فکلا من حیث شئتما کھاؤ جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے. ولا تقربا ہذہ الشجرہ اور لفظ شجرہ استعمال کیا. فتکون من الظالمین ظالم ہو جاؤ گے. فوسوس لہما وسوسہ دیا لہما ان دونوں کو. یہاں کچھ شیطانی لوگ شیطانی کرتے ہیں کہ آدم عورت کی کہنے میں آ گیا تھا. فوسوس لہما وسوسہ دیا ان دونوں کو. الشیطان نے کیا وسوسہ دیا؟ لیبدیا کہ ظاہر کر دے، لہما واسطے ان دونوں کے، ما ووریا جو چھپا ہوا ہے، انہما ان دونوں سے. ان دونوں نے ابھی تک خود کے جسم، ما ووریا انہما، ووریا جو چھپا ہے. لفظ عورت جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، استوارت چھپ گیا بالحجاب. ما ووری انہما جو چھپا ہوا تھا، انہما ان دونوں سے، من سواتہما. سوات کا مطلب شرم گاہ نہیں ہے نا. قتل اخی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ بھیجا کوے کو لیوریہو تاکہ اس کو دکھائے کیف یواری سوت اخی. کہ کوے کو کہ جب آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو مار ڈالا تو وہ پریشان سا ہو گیا، تو تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کوے کو بھیجا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، زمین کو کوریتا ہے، لیوریہو کہ اس کو دکھائے کیف یواری کیسے چھپانا ہے. یواری ما ووریا، کیف یواری کیسے ڈھانکنا ہے، کیف یواری سوت اخی اپنے بھائی. صرف اس نے کہا شرمگاہیں چھپانی تھی، باڈی کو چھپانا تھا. کس کو چھپانا تھا؟ باڈی کو چھپانا تھا. تو ابھی تک وہ ویزیبل نہیں تھے، ابھی تک وہ ویزیبل نہیں تھے، ابھی تک وہ ویزیبل نہیں تھے. ان کا مقابلہ پڑ گیا شیطان کے ساتھ. جیسے ہی اس کا پھل کھایا تو ویزیبل. پھر دیکھیں فوسوسا وسوسہ دیا لہما واسطے ان دونوں کے، الشیطان نے، لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کرے، یبدیا وہ ظاہر کرے، لہما واسطے ان دونوں کے. کیا چیز ظاہر کرے؟ ما ووریا جو چھپا ہوا ہے، انہما ان دونوں سے. کس چیز سے چھپا؟ من سواتہما ان کے باڈیز سے. وقالا اور کہا، ما نہاکما کہ نہیں تمہیں منع کیا گیا، ربکما تمہارے پالنے والے نے، ان ہذہ شجرہ اس درخت سے، الا صرف یہ کہ ان تکونا ہو جاؤ تم لوگ، ملکین طاقت والے ہو جاؤ گے اور شکتی آ جائے گی تم میں، طاقتور ہو جاؤ گے، او تکونا من الخالدین یا ہو جاؤ گے ہمیشگی والے. نفس ہم نہیں مرتے،
ہم مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ہم مر گئے۔ جب قیامت کے دن جب جاؤ گے نا تو وہاں قرآن میں بات آتی ہے کہ وہ ان سے پوچھیں گے کتنا عرصہ ٹھہرے، تو وہ بولیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ، کچھ اور بولیں گے، کچھ اور بولیں گے۔ تو جو علم والے ہوں گے وہ بولیں گے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی لکھت میں، اللہ کے اسکرپٹ میں تم دوبارہ اٹھنے کے دن تک رہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے ھذا یوم البعث، یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، تب تک تم رہے ہو۔ منتقل ہوئے، انتقال کا مطلب ہے منتقل ہونا، کہ ہمیشہ والے ہو جاؤ گے۔ وقاسمہما، اور قسم کھائی ہما واسطے ان دونوں کے، انی لکما، کہ بے شک تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، میں ناصحین میں سے۔ اب ان کو تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب شیطان دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں آیا کہ جس خیمے میں رکے ہوئے تھے کہ دروازہ کھولو جی آگے شیطان ہے۔ ان کے اندر وسوسہ کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ یار اس سوئچ میں انگلی ڈال کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ ہم سے شیطانی کروا رہے ہیں، ہم نے انگلی ڈالی تو پٹاخہ پھٹ گیا، باہر سرکٹ بریکر اٹھ گیا، باہر سے لائٹ چلی گئی، اور لوگوں کی بھی لائٹ چلی گئی، شیطانی کرا رہے ہیں ہم سے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تمہیں جو نصیحت کی گئی تھی، تمہیں ماں باپ نے جو بات کہی تھی کہ کسی اور چیز سے چھیڑنا نہیں، الٹے سیدھے کام نہیں کرنا، اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا، تم نے وہ کیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس ان کو مائل کر لیا ساتھ دھوکے کے، کہ ان کے اندر یہ بات آ رہی کہ یہ کر لو، یہ ٹھیک ہے، یہ کھا لو، طاقت آئے گی تمہارے اندر۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے کوئی نعمت ہے، یہ ہم کھائیں گے تو سب صحیح ٹھیک ہو جائے گا، صبح طاقت آ جائے گی، پھر ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ یہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں شاید اللہ کی طرف سے یہ چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم یہ کر لیں۔ الشیطان سول لهم، شیطان ان کو اچھے برے کام اچھے کر کے دکھاتا ہے۔ یہ اور لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ فلما ذاق الشجرہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہی جب انہوں نے چکھا درخت، بدت لہما، تو ظاہر ہو گئے واسطے ان دونوں کے، سوآتہما، ان کے باڈیز، اس نے بھی تو لکھا ان کی سطریں، ان کی باڈیز ان پہ ظاہر ہو گئی۔ وطافقا، اور لگے یخصفان، چھپانے، علیہ، اوپر اپنے، من ورق الجنہ، جنت کے پتے۔ اگر ان کو پہلے پتا تھا کہ ہم نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے، وہ پتا تھا کہ ہم نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے، وہ لباس ان سے چھن گیا، گر گیا، ننگے ہو گئے، اتر گیا، تو وہ اس لباس کو نہ پہنے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جسم چھپانے لگے، پہلے نہیں دیکھے تھے باڈیز۔ من ورق الجنہ، جنت کے ورقوں سے، جنت کے پتوں سے۔ وناداہما، ہم نے انہیں پکارا، رب، اور پکارا انہیں، پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کو کے رب نے، الم انہکما، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا دونوں کو، ان تلکما، اس چیز کے متعلق، الشجرہ، یہ جو درخت ہے، واقل لکما، اور کیا ہم نے تم دونوں کو نہیں بتایا تھا، ان الشیطان، یہ جو شیطان ہے، لکما، تم دونوں کا، عدو مبین، واضح دشمن ہے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، ہمارے جانوں پہ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پہ رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ تم کو سیدھے سے بات بتا رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، جس طرح انہوں نے نصیحت کی تھی درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کہا ہے میں نے تمہیں کتاب میں نصیحت کی ہے، میری باتیں مانو۔ جب تم یہ میری بات نہیں مانو گے تو شیطان تمہیں کیا کر دے گا؟ ایکسپوز کر دے گا۔ اگر تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو تمہیں نظر آئے گا کہ ہاں غلطی ہوگی، پھر کیوں غلطی کیوں میں نصیحت سے ہٹاؤں؟ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر کیا کرو؟ یہ بولو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ پرنسپل بنایا ہے، یہ پرنسپل بنایا ہے۔ ابھی آج ہم دنیا میں جو کام کرتے ہیں تو ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں۔ تو قالا، کہا، اہبطوا، چلے جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے، وہ تو دو میاں بیوی تھے۔ دوسری جگہ کا اہبطوا منہا جمیعا، چلے جاؤ یہاں سے سارے کے سارے۔ تو تمہیں یہ چیز بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اسکرپٹ بتا رہا ہے کہ ایکچوئل یہ تمہاری بیس ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس نے یہ کیا، انہیں ایک چیز سے منع کیا گیا، انہوں نے وہ چیز کی اور وہ پھر ایکسپوز ہو گئے، ننگے ہو گئے۔ آگے بتائے گا اے آدم کہ بچوں تم لوگ اس طرح ننگے نہ ہو جانا جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے ننگا کیا۔ قال فیہا
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بیچ زمین میں تمہارے لیے مستقر ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ہے ایک وقت تک، فائدہ ہے ایک وقت تک۔ قَالَ، کہا، فِیہا تَحْیَوْنَ، وہیں تمہارا جیون ہے، زمین سے باہر تم زندہ نہیں رہ سکتے، زمین سے باہر تمہاری زندگی نہیں ہے، غور سے سنو، فیہا تحیون، وہیں تمہارا جیون ہے، وفیہا تموتون، وہیں تم نے مرنا ہے، ومنہا تخرجون، اور وہیں سے تم نکالے جاؤ گے۔ آگے کہہ رہا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا، صدق اللہ العظیم۔ تو کل یہاں سے ہم اس کو پڑھیں گے، صدق اللہ العظیم۔